سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے ابن جریج نے، ان سے عطا بن ابی رباح نے اور ان سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جس دن نجاشی حبشہ کے بادشاہ کی وفات ہوئی تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج ایک مرد صالح اس دنیا سے چلا گیا، اٹھو اور اپنے بھائی اسحمہ کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3877۔ عبد الاعلی بن حماد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے زید بن زری نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سعید بن ابی عروبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے قتادہ نے بیان کیا، ان سے عطا بن ابی رباح نے بیان کیا اور ان سے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے جنازہ کی نماز پڑھی تھی اور ہم صف باندھ کر آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے، میں دوسری یا تیسری صف میں تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3878۔ یزید بن ہارون نے بیان کیا، ان سے سلیم بن حیان نے کہا ہم سے سعید بن مینا نے بیان کیا، ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسحمہ نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی اور 4 مرتبہ آپ نے نماز میں تکبیر کہی۔ یزید بن ہارون کے ساتھ اس حدیث کو عبد الصمد بن عبد الوارث نے بھی سلیم بن حیان سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3879۔ یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے ہمارے والد ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے صالح بن کیسان نے، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور سعید بن مسیب نے بیان کیا اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی موت کی خبر اسی دن دے دی تھی جس دن ان کا انتقال ہوا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ اپنے بھائی کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3880۔ سعید بن مسیب نے بیان کیا اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کے لیے عیدگاہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو صف بستہ کھڑا کیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی، آپ نے 4 مرتبہ تکبیر کہی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3881۔